بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس تعریفوں کے لائق پروردگار کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام اللہ کے ان برگزیدہ مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر کہ جن سے درود نے اتنی عزت پائی کہ خود لا شریک بھی ان پر درود بھیجتا ہے۔ خداوند کریم نے ہدایت کے جتنے سلسلے بنائے اس میں بنیاد علم کو رکھا، جو کائنات کا مرکز ہے، جو قوموں کی زندگی ہے، جو ترقیوں کا باعث ہے، جو اندھیروں میں روشنی ہے، جو گمراہوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا نام علم ہے۔ اور علم کائنات میں وہ اکلوتی طاقت ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا انسان خدا کے قریب ہوگا، جتنا کوئی جاہل ہوگا اتنا خدا سے دور ہوگا۔ علم والا کھیت میں بھی ہو تو عالم ہوتا ہے، اور جاہل منبر پر بھی ہو تو جاہل ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ علم تو ایک نکتہ تھا جسے جاہلوں نے اپنی سہولت کے لیے پھیلا دیا۔ علم دراصل ایک نکتہ ہے، اس کی شاخیں اس لیے بنتی جاتی ہیں کہ جاہلوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اب جب یہ تقسیم ہوگا تو پہلے اس کی تقسیم کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ یہ عقل میں اور عشق میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عقل کے قانون الگ ہیں، عشق کی سلطنت الگ ہے۔ عقل عشق کی کئی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی اور عشق عقل کی کئی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ مثلا حضرت علامہ اقبال جو ایک بہت بڑے صاحب عقل و صاحب دماغ گزرے ہیں اور ایک نہایت عظیم ترین فکر رکھتے ہیں، انہوں نے عقل اور عشق کا فرق اپنے 50 سے زیادہ مطبوعہ اشعار میں ارشاد فرمایا۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس لیے کہ جب عقل کے قانون آتے ہیں تو عشق انہیں قبول نہیں کرتا۔ مثلا عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے۔ اگر کوئی کسی مقام پر خطرے میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے اور وہاں سے نکل جائے تو عقل دوست لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن عشق میں جان بچانا حرام ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ جائے اور وطن کی حفاظت کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کرے تو سارے اس کو لعنتی اور مردود سمجھتے ہیں، کیونکہ جنگ سے بھاگنے والا اگر عام کمانڈر کو بھی چھوڑ جائے تو لعنت خدا سے نہیں بچتا، اور اگر کسی معصوم ہستی کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے عقل کی دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز حکومت ہے۔ اس کے لیے بیٹوں نے باپ کو قتل کیا، اس کے لیے بھائیوں نے بھائیوں کو مارا، اور دنیا کی ہر طاقت کو لڑا دیا جاتا ہے حکومت کی خاطر۔ اور عشق کی دنیا میں کائنات کی سب سے سستی ترین چیز حکومت ہے۔ اور انگلستان میں یہ بات کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک مسکراہٹ پہ تخت برطانیہ کس طرح سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر شریعت کے دائرے میں جا کر دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اتنی تعداد میں پڑھا جائے جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جب پیغمبر کی پوسٹ پر حسین بیٹھ گئے اور پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کی عبادت میں طول دے دے اور پاؤں پہ ورم آ جائیں،
تو فرمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ جاتی ہے، قم اللیل الا قلیلا، اپنی عبادت کو قلیل کر دے، نصفہ آدھا کر دے، گھٹا دے گھٹا دے گھٹا دے۔ لیکن اسی پیغمبر کی پوسٹ پر جب حسین بیٹھ جائے تو اب وہی خدا کہتا ہے عبادت کو بڑھا دے بڑھا دے۔